السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع میڈیکل سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار۔ گروپ نمبر 6 کی طرف سے میں نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم نے اپنی انسانی زندگی کے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت حاصل کی۔ تو میڈیکل سائنس جس کا براہ راست تعلق انسانی صحت کے ساتھ ہے، تو اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ تو اس کے لیے بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ انسانی صحت کے متعلق جو ڈیٹا تھا وہ وافر مقدار میں بہت زیادہ تھا۔ تو وہ ڈیٹا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہر وقت ذہن میں رکھنا اور اسے سمجھنا یہ مشکل تھا، جس کے لیے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خدمات حاصل کی۔ میڈیکل سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مراحل کس طرح سے طے ہوتے رہے، اسے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1950 سے لے کر 1960 عیسوی تک صحت کی دیکھ بھال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تصورات کا تعارف۔ اس کی شکل کچھ اس طریقے سے تھی کہ مکمل ڈیٹا ترتیب دے کر ہم نے کمپیوٹر میں رکھ لیا اور اس کے بعد ان سے سوال کرتے تھے، وہ ہمیں بتا دیتا تھا اس کے متعلق۔ یعنی ہمیں تلاش کرنے، کسی موقع پر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے تلاش کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی تھی۔ لیکن 1970 عیسوی میں ہم نے اسے مزید جنریٹ کیا اور اس میں مزید ترقی کی۔ تو اسے ہم صرف کمانڈ دیتے تھے، اس کے بعد یہ خود انالائز کر کے ہمیں ڈیٹا دے دیتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ تہلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے میڈیکل سائنس میں اس وقت مچایا جب 20ویں صدی عیسوی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم انسانی جسم کے کسی جزء کو براہ راست دیکھ سکتے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسانی جسم کا جو سب سے مین حصہ دماغ وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دماغ کے اندر جو مختلف پروسیس ہیں، جو مختلف ایریاز ہیں، وہ بھی بڑے واضح انداز میں نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ میڈیکل سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کن کن طریقوں سے ہوتا ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اس کی مثال جیسے کینسر، پھر کینسر کی مختلف قسمیں ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر، چھاتی کا کینسر، جلد وغیرہ کا کینسر، ان سب میں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سکرین پہ ہم براہ راست دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو کس طرح کا مرض ہے، کس طرح کا کینسر ہے اور کس ایریا میں ہے۔ یعنی اگر چھاتی میں ہے تو مکمل چھاتی نہیں، اس مکمل چھاتی کے اندر سے وہ مخصوص ایریا جہاں پر کینسر پایا جا رہا ہے اس کی وہ تشخیص کرتا ہے ہمیں۔ اسی طرح دل کی بیماریاں، ان میں بھی دل کی بیماری، اس کے لیے بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس کی یہ تو ایک تصویر ہے، لیکن اسے آپ مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو اپنا ولاگ ایک بنایا تھا، اس کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے یعنی انہوں نے اب کا بتایا، اس سے پہلے اس طریقے پر تھا کہ ہم جسم کے اندر کیمرہ داخل کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ہم آپریشن کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں آج کے دور میں ایک کمرے کے اندر بڑی سکرین کے اندر ہم پورے دل کو اور اس کا مکمل ڈھانچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک سینئر قسم کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے جو جونیئر ہوتے ہیں، یعنی اس سے جونیئر ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی سینئر ہوتے ہیں، ان کو وہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے یہاں پر آپریٹ کرنا ہے، تو آپ اسے مکمل طور پر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تہلکہ اس طرح بھی مچایا کہ ہم براہ راست انہیں اپنے موبائل کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں۔ اب موبائل کے اندر ایسی ایپس آ گئی ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موبائل کے ذریعے سے آپ اپنا دل کی دھڑکن، ای سی جی، بلڈ پریشر وغیرہ ان ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں موبائل ایپس کے ذریعے سے۔ اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور مزید فوائد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادویات کی پابندی، یعنی اس کے لیے آپ اسے ایک شیڈول دے سکتے ہیں، جیسا کہ یہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ مختلف طریقوں سے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ ٹائم ٹیبل آپ فکس کر دیجئے، یہ شیڈول ہوگا میرا، یہ سمپل طریقے سے، یا آئیکن دے دیں کہ میری یہ دوائی فلاں وقت میں نے لینی ہے، تو وہ آپ کو اس کے لیے گائیڈ کرے گا۔ اسی طرح موبائل ہیلتھ کیئر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مزید کیا فوائد ہیں؟ رسائی، کہ جس طرح موبائل تک ہر بندے کو رسائی حاصل ہے، اسی طرح اپنی صحت کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ہر بندے کو رسائی حاصل ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سہولت ہے کہ بآسانی آپ کو کلینک کے چکر نہیں لگانے پڑتے، ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں دینی پڑتی، وہاں پر اپنا وقت بچتا ہے آپ لوگوں کا، یہاں آسانی سے آپ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ بر وقت مداخلت، یہاں
ابھی سیشن ہو رہا ہے یہیں پر اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے تو وہ ان کے ذریعے سے مداخلت کر سکتا ہے، یعنی پتہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت اسے کیا مسئلہ ہے درپیش ہے۔ سیونگ، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کا وقت بچتا ہے، آپ کے پیسے بچتے ہیں، اسی طرح سے بہت کچھ۔ میڈیکل سائنس کے لیے مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے مزید کیا کیا بہتری کے امکانات ہیں، اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں کہ بیماری کا ابتداً پتہ لگانا، یعنی ایک شخص ہے اس کے متعلق اسے بتا دیا جائے گا کہ اس بندے کو فلاں وقت میں یہ بیماری تھی، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یعنی وہ مکمل ڈیٹا لے گا اس کا، اور اس کے بعد بتا دے گا کہ فیوچر میں اسے کس طرح کی مزید بیماری ہو سکتی ہے، تو ابتداً پتہ چل جائے گا جس کے لیے آدمی پہلے سے تشخیص کر سکتا ہے۔ ذاتی نوعیت کے علاج کے منصوبے، یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک بندے کی عمر ہے 50 سال، ایک کی ہے 60 سال، اسی طرح 25-30 والے، تو ہر ایک کے لیے یہ تھا کہ اس بندے کو کینسر ہے، اس کی تشخیص کی جا رہی ہے، بلڈ پریشر ہے، اس چیز کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ آج کے دور میں ہر عمر کے لحاظ سے آپ اسے مختلف طریقے سے چیک کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ یہ کر کے دیتا ہے آپ کو۔ ادویات کی دریافت اور ترقی، یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ آپ اسے ڈیٹا دیں گے کہ اس بندے کو فلاں وقت میں یہ بیماری تھی، تو وہ آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کر دے گا کہ اس کے لیے یہ، یعنی آپ اس کے جینز چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مزید بیماریاں جو ہوں گی ان کا پیشگی پتہ لگا سکتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے لیے پیشگوئی تجزیہ وہ کر دے گا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Rhea is an FDA-approved medical grade ECG recorder that's the most sophisticated AI ever built to person ECG, according to the company. The cardiac algorithm doesn't just switch the point of care hospitals to wherever the patient is, but it runs pretty much invisibly in the background, analyzing readings on the go. Number 2, emergency detection. HCA Healthcare developed a predictive algorithm called sepsis prediction. براہ راست مشینوں پر ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ Continuously monitor patient data in hospitals to identify. Number 3, seizure detecting smart bracelets. The Empaticus AI-fueled wristband are designed to notify users and caretakers about a developing seizure. Clinical testing of Embrace yielded a 98% accuracy rate for detecting generalized tonic-clonic seizures. Number 4, skin checking apps. Skin checking applications allow users to take pictures of their suspicious skin lesions, upload these pictures, and get the images evaluated by an AI algorithm. Number 5, stroke detection. The Wiz LVO app. اس طریقے کی اور بھی مزید چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اے آئی بیماری کی تشخیص میں انقلاب لا رہا ہے آج کے دور میں، اور موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے رسائی کو بڑھاتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں بہتری پیش کرتا ہے۔